بتائیں، والدین کہیں بس بیٹا دنیا کا مشن کیا ہے، بس کماتا رہے، جتنی زیادہ تیری معیشت مضبوط ہوگی ہم تم سے خوش ہیں۔ اور استاد آپ کو یہ کہے کہ بس جو کچھ 1500 چندہ دینا ہے مسجد کے اندر دے دیں، باقی میرا آپ کے ساتھ نہ مسجد کے اندر درس قرآن ہو، نہ درس حدیث ہو، نہ گھر کے اندر، تو مجھے بتائیں بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے؟ میں ایک مولوی ہوں نا، بات سنیں میری غور سے، توجہ سے سنیں۔ 7 8 سال 9 سال مجھے فتویٰ لکھتے ہوئے بھی ہو چکے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں آپ کو کہ کل راستے کے اندر ہم تھے، میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا، میرے گھر والی میرے ساتھ تھی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں؟ کہتی ہے نہیں پتہ۔ پھر میں نے کہا آپ کو پتہ ہے صحابہ کون ہوتے ہیں؟ کہتی ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ پھر میں نے بتایا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کن کو کہا جاتا ہے؟ کہتی یہ بھی نہیں پتہ۔ تو اب راستے کے اندر ہی میں نے اس طرح کی سب کی تعریفات، میں نے کہا رسول اس کو کہتے ہیں، نبی کے اندر اور رسول کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، حضور کے ساتھی جو ہوتے ہیں ایمان لاتے ہیں حضور کی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، حضور کے جو آل پاک کے گھر والے ہیں ان کو اہل بیت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ کہ اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح تقریباً 12 13 اور تعریفات تھی۔ میں نے اس کو کہا اللہ کی قسم 5 منٹ بعد فر اس نے، میں نے کہا اب بتائیں، اس نے فر مجھے بتا دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہماری کمزوری اپنی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ یہ بنیاد سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ آپ درست کروائیں۔ کل مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر؟ یعنی آپ کے بچوں کو اتنا بھی نہ۔ پھر میں نے ٹرائی کیا اور لوگوں کے اوپر، کافی سارے لوگ اس طرح تھے جو بڑے سوٹڈ بوٹڈ خوبصورت جبے کبے انہوں نے پہنے ہیں اور سکول جاتے ہیں، کوئی 13ویں کے اندر ہے، کوئی 14ویں کے اندر ہے، کوئی BA کر رہا ہے، کوئی گریجویشن کے اندر ہے، کوئی MA کر رہا ہے، لیکن یہ بنیادیں میں نے ان سے پوچھی آپ بتائیں، مجھے کہتے ہیں قسم میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو آپ ایمانداری سے بچائیں۔ پہلی یہ ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، اور دوسری ذمہ داری بنتی ہے آپ کے محراب اور ممبر کی۔ تو جب دونوں طرف سے بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا جائے گا، مجھے بتائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ان لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں، ہائپر کر دیں ہم اللہ رسول کے نام کے اوپر، دیکھیں جی فلاں جگہ کے اوپر گناہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ کے اوپر کفر ہو رہا ہے، وہ لوگ صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، وہ لوگ اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم اس طرح کریں کہ ان کو وہ ان کا ٹیمپو بلند کر کے ہم ان کو لڑا دیں میدان کے اندر۔ مجھے بتائیں یہ کہاں کی دانشمندی، کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی پہلے آپ اتنا کریں، ان لوگوں کی سیرت تو مضبوط کریں، کم از کم ان لوگوں کو اپنی بنیاد تو معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوئے ناراض میری بات کے اوپر نہیں ہونا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے اور ادھر ساتھ چلے جائیں، خورخیل کے اندر چلے جائیں، مانسار کے اندر چلے جائیں، ادھر ساتھ تاجک چلے جائیں تو معاملات ٹھیک ہیں۔ سب طرف یہی معاملات ہیں، بس ہر شخص کہتا ہے کہ میں کلہم پورا ہوں، اور ساری جو غلطیاں ہیں وہ دوسرے شخص کے اندر ہیں۔ جبکہ تمہیں چاہیے، میری آپ کو یہ نصیحت ہے، آج چونکہ گفتگو طویل ہو گئی ہے، ابھی بھی 5 منٹ رہتے ہیں، گفتگو طویل ہو گئی ہے، بس اس چیز کو ٹھیک ہے، دعوت کا کام آپ نے کرنا ہے اور دعوت کی ابتدا آپ نے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ یہ جو بنیادیں نا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نا کہ جو بات آپ کو معلوم ہے نا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، 1 مہینے کے روزے رب نے فرض کی، یہ زکوٰۃ ہے، یہ جو بنیادی چیزیں، حضور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے صحابہ کی تعداد اتنی ہے، یہ حضور پاک کے جو ہیں وہ آل بیت ہیں، حضور پاک سے مروی یہ روایات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو قرآن ہے، مرویات کی تعداد اتنی ہے، یہ ساری باتیں بنیادی جو ہیں یہ اپنے بچوں کو آپ ضرور بتائیں، اپنی بیویوں کو ضرور بتائیں۔ یہ تمہاری رعیت کے اندر ہیں یہ لوگ، یہ بات یاد رکھنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور اس کی جو نگرانی کے اندر جو لوگ دیے گئے ہیں نا، ان دیے گئے لوگوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو امام صاحب، میں اگر امام ہوں، کہیں پر نماز پڑھاتا ہوں، تو جتنے لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں وہ لوگ میری رعیت کے اندر ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ بھی کہیں پر قتل کے اندر، کہیں پر شراب کے اندر، اللہ پاک نہ کرے گناہ کے اندر وہ پکڑا جائے گا، میں بھی ذمہ دار ہوں پورا کہ میں آپ کو اتنی بات بھی نہیں سکھا سکا، آپ کی میں اتنی تربیت بھی نہیں کر سکا۔ اور پھر والدین ذمہ دار ہیں، والدین ذمہ دار ہے کہ اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کس انداز کے اندر کی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، اب چونکہ آخری 5 منٹ باقی بچتے ہیں، ایک تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک سوال تھا۔ دیکھیں، نعمت کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ذات